Welcome to PMDC online lecture room. I am lecturer of Islamic Studies second year. آج کا ہمارا ٹاپک ہے معاشی مسائل. معاشی مسائل کے حوالے سے سورہ انعام کی تفسیر ہم کریں گے جو کہ چیپٹر 1 سے ہے. اس حوالے سے جو اہم موضوعات ڈسکس کریں گے ان میں ہے ربط، ترجمہ، تفسیر اور اسائنمنٹ. سب سے پہلے آتے ہیں ربط کی طرف. ربط کہتے ہیں کہ پہلی آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق ہونا، یا پہلی سورت کا دوسری سورت کے ساتھ کوئی تعلق یا لنک ہونا. تو ان آیات سے پہلے تقریباً 2-3 رکوع میں مسلسل یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ غافل انسان نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے احکم الحاکمین کا نازل کیا ہوا قانون چھوڑ کر آبائی اور من گھڑت رسموں کو اپنا دین بنا لیا ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تھا ان کو جائز سمجھ کر وہ استعمال کرنے لگے، اور بہت سی چیزوں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اور بعض چیزوں کو مردوں کے لیے جائز عورتوں کے لیے حرام، بعض کو عورتوں کے لیے حلال مردوں کے لیے حرام قرار دیا. تو اس آیت میں ان چیزوں کا بیان ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ترجمہ: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور مت قریب جاؤ مال الیتیم، یتیم کے مال کی طرف، الا مگر باللتی، اس طریقے سے، یہ آسن جو بہت ہی پسندیدہ ہو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، کیلا والمیزانہ ناپ تول کو، اور میزان کو یعنی تولنے کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، اور ناپ تول انصاف سے پورا دیا کرو. اب آتے ہیں تشریح کی طرف. تو جو آیت کا پہلا ٹکڑا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اس آیت میں یتیم کے ولی کو خطاب کیا گیا ہے کہ وہ ان کے مال کو آگ سمجھے اور اسے ناجائز طور پر نہ لیں اور اپنے پاس نہ رکھیں، جیسا کہ دوسری آیت میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ آئے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. البتہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور کسی ایسی تجارت یا کاروبار میں ان کا مال لگا کر بڑھانا جس میں نقصان کا خطرہ عادتاً نہ ہو، تو یہ طریقہ مستحسن اور ضروری ہے، اور یتیموں کے ولی کو ایسا کرنا چاہیے. تو الا باللتی ہی آسن سے یہی مراد ہے. اور پھر اس کے بعد مال یتیم کی حفاظت کی ذمہ داری کی حد بھی بتائی ہے کہ آیت کے آگے یہ ہے حتی یبلغ اشدہ، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے تو ولی کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو جمہور علماء کے نزدیک بالغ ہو جانے سے ولی مال اس کے حوالے کر سکتا ہے. البتہ اگر بالغ ہونے کے بعد وہ اپنے مال کی حفاظت اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس چیز کو دیکھا جائے گا. اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے تو بالغ ہوتے ہی مال سپرد کیا جائے گا، اور اگر اس میں یہ صلاحیت نہیں تو 25 سال کی عمر تک مال کی حفاظت ولی کے ذمے رہے گی. اور بلوغت کی عمر علماء کرام 15 سال بتاتے ہیں. اگر 15 سال میں بھی وہ عقل مند نہ ہو سکا تو 25 سال تک انتظار کریں گے، اور اس درمیان میں جس وقت بھی اس کو مال کی حفاظت اور کاروبار کی سمجھ پیدا ہو جائے تو مال اس کو دیا جا سکتا ہے. اور اگر 25 سال تک بھی اس میں صلاحیت پیدا نہ ہو تو پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا مال پھر بھی اس کو دے دیا جائے گا، بشرط یہ کہ اس کی عدم صلاحیت دیوانگی اور جنون کی حد تک نہ پہنچی ہو.
اگلا حکم ہے جو قرآن کی اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ اوف الکیلا والمیزانہ، اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ اس آیت میں ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا دوسرے فریق کے حق میں کسی قسم کی کمی نہ کرے اور لینے والا بھی اپنے حق سے زیادہ نہ لے، اور یہ بات روح المعانی سے لی گئی ہے، جس کا تعارف ہم اس سے پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ اسی طرح چیزوں کے لین دین میں ناپ تول میں کمی زیادتی کو قرآن نے شدید حرام قرار دیا ہے، اور اس کے خلاف کرنے والوں کے لیے سورہ مطففین میں سخت وعید آئی ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو تجارت میں ناپ تول کا کام کرتے ہیں انہیں خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ناپ اور تول یہ وہ کام ہے جس میں بے انصافی کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں عذاب الہی کے ذریعے تباہ ہو چکی ہیں، تم اس میں پورے احتیاط سے کام لو۔ اور یہ عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے، جو بہت اتھینٹک تفسیر ہے، جس کا تعارف اس سے پچھلے لیکچر میں ہم کر چکے ہیں۔ پھر ہے کہ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو نماز کے ارکان میں کمی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو نے تطفیف کر دی ہے، یعنی کمی کر دی ہے، یعنی جو حق واجب تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اس کو نقل کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل شیء وفاء و تطفیف، یعنی ہر چیز حق کا پورا دینا اور کمی کرنا ہر چیز میں ہوتا ہے، صرف ناپ تول میں ہی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ملازمین اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، یا وہ وقت چراتا ہے یا کام میں کوتاہی کرتا ہے، یا کوئی وزیر ہو یا امیر یا معمولی ملازم، اور وہ کوئی دفتری کام کرنے والا ہو یا علمی اور دینی خدمت، جو حق اس کے ذمہ ہے اس میں کوتاہی کرے تو یہ بھی کمی میں آتا ہے۔ اسی طرح مزدور جو اپنی مقررہ خدمت میں کوتاہی کرے وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ اسائنمنٹ: سورہ انعام کی آیت نمبر 152 کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ شکریہ۔